اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله. صلاة الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جن برادران نے مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، خصوصاً ایک برادر کی کل والدہ کی برسی ہے تو انہوں نے خاص طور سے اپنی والدہ کی اِصال ثواب کے لیے کہا، اور جہاں جہاں پہ بھی مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خصوصاً وہ مومنین جن کی قبور پہ اب کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے الفاتحہ. صلوات علیہ محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نوجوان یا بچے جو اردو نہ سمجھ پائیں وہ لوگ کم ہیں. میں کچھ دیر آپ لوگوں کو انگلش میں زحمت دوں گا، 5-7 منٹ، اس کے بعد پھر میں اردو پہ آ جاؤں گا. انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ ہم خلق کیے گئے ہیں، اللہ نے خلق کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بولنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، پھر اسی کو لے کے اردو میں چلوں گا اور انشاءاللہ کچھ مطالعے پیش کروں گا بی بی سے متعلق، کیونکہ کسی مؤمنہ کے لیے سارے ثواب ملنے سے اور مرحومین کے لیے بہرحال بی بی کے ایام ہیں، کیونکہ بہرحال ایام فاطمیہ گزرے ہیں اور ابھی بی بی کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، تو اس لیے بی بی کے عنوان سے مطالعے پیش کروں گا. If you look at the creation of man, there are many different dimensions and aspects that you can think of. If the purpose of the human creation, why were we created? If the purpose was that we just grow up and have children, just growing up, becoming bigger, it is very similar to the completion and perfection of seeds and plants. Even if you place a seed in the ground, that seed becomes a plant or a tree and starts giving fruit. And that's called the perfection of a seed. اسے عربی میں کہتے ہیں کمال نباتی. پرفیکشن انگریزی کا لفظ ہے.
اردو میں بھی ہم لفظ کمال استعمال کرتے ہیں، تکامل. ایک بیج کا کمال یہ ہے کہ اس بیج کو زمین میں بو دیں اور وہ درخت بن جائے، پھل دینے لگے. یہ اس بیج کا کمال ہے، اس سے زیادہ وہ کمال حاصل کر نہیں سکتا. So the perfection of a seed is that it becomes a tree. The perfection of a baby animal is that it grows up and has offspring. حیوانوں کا، جانوروں کا کمال یہ ہے بڑے ہو جائیں، ان کے بچے ہو جائیں. یہی اگر کمال، اس کو کہتے ہیں کمال حیوانی. The first one is called the perfection of plants, and the second is the perfection of animals. If this is why the human beings were created, then what would be the difference between the plants and animals with the human beings? The perfection of a seed or a plant is other than the perfection of animals, and the perfection of animals is other than that of the plants. And these two are the perfections of plants and animals, and human beings should have a perfection that is beyond the perfection of seeds, plants and animals. اگر وہی انسان کا بھی کمال ہے تو پھر انسان کیوں ہے؟ تو اس کا کمال کچھ اور ہونا چاہیے. وَإِلَّا نبات میں، پودوں میں، حیوانوں میں اور انسان میں فرق کیا ہوگا؟ ان کا کمال کچھ اور ہے، ہمارا کمال کچھ اور ہے. So their perfection is limited and our perfection is beyond their perfection. What is our perfection? Our perfection is belief and faith, iman. And iman is very simple. But if I want to explain what iman is, and one of the children asked me that question on the way, why are we Shia? We need to understand. Even sometimes we keep growing in our iman, but we don't even know that we have iman. So the human perfection is knowledge and iman. علم، شعور، یہ کسی جانور کے پاس نہیں، صرف انسان کے پاس ہے. اگر اسی علم کا، شعور کا انسان استعمال نہ کرے تو پھر انسان ہی نہیں ہے، جانوروں سے بدتر ہے. أولئك كالأنعام بل هم أضل. The Holy Quran says those people are like animals. Nay, they are worse than animals. So the human perfection is other than that of the plants and animals. So far, do I have everyone's attention? So the human perfection is something else. What is the human perfection? Iman, to have faith. Imam Musa Kazim alayhi salatu wassalam, he says that, Rahimallahu imra'an, may Allah have mercy on a person who knows min aina ila ain wa fi ain, who knows the answer to 3 questions. Where has it come from? Where is he going? And where is he now? اگر ہم پہنچ پاتے دیکھیں، معصوم کا جملہ نا، ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، تبھی اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ مادی لوگ ہیں، وہ معنوی باتیں کرتے ہیں. معنوی باتوں کو سمجھنے کے لیے کو پھر سونے سے لکھے سمجھ میں آئے گا کیا. اب کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اس وقت کہاں ہے. جہاں سے آیا ہے وہ مبدا ہے. ان انگلش we call it the origin. اور مبدا کیا ہے؟ یعنی توحید. بات پہنچا پا رہا ہوں. کہاں سے آیا؟ خدا کی طرف سے آیا. خالق وہ ہے تو اس نے بنایا ہے، تو انسان توحید کو سمجھے گا. کہاں جا رہا ہے؟ معاد، the return. اسے کہتے ہیں قیامت، جانا قیامت میں ہے. اچھا، اب آیا خدا کی طرف سے ہے، جہاں معاد کی طرف، قیامت کی طرف رہا ہے، تو بیچ کے راستے کے لیے کن کی ضرورت ہے؟ The origin is God and the return is the final abode. On the way he needs pure guidance. اور اس ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے. خشنودی محمد و آل محمد بلندتر سلامات.
For the guidance He has sent all of these prophets and imams. Now the perfection of mankind is to recognize his creator, to recognize the guides, the divine guides, the prophets and imams. They're all divine guides. And the final return. This is the perfection of mankind. یہ انسان کا کمال ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اگر خدا میں ایمان نہیں ہے، انبیاء میں، ائمہ میں، اہل بیت میں، قیامت میں انسان کا ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں. ابھی میں نے ساری بات بنیاد آپ کے پاس یہاں تک پہنچائی. آئیے ذرا جو میں نے حدیث انتخاب کی ہے اس کو تھوڑا سا متصل کر دوں. یہ لوگ نہ سوچیں کہ بھی کہاں کیا حدیث عنوان قرار دی ہے، کہاں سے بحث شروع کر دی ہے. تو ہر انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ایمان حاصل کرے. The perfection of every man is that he attains perfection. انسان کمال حاصل کرے. کمال کیا ہے؟ کہ جو بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے، اسے راضی کرے. جب راضی کر لے گا تو پھر کیا بنے گا؟ رضی اللہ عنہ بن جائے گا. سارے صحابہ بھی کیونکہ غیر معصوم تھے، کوشش یہ کرتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور ہم بھی آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو. توجہ کی جگہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ جس سے راضی ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جنت میں ہیں لیکن جنت سے بہتر ہے. 3 چیزیں جنت میں ہیں لیکن جنت سے بہتر. مولا کا فرمان ہے، بہت گہرا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں جنت میں لیکن جنت سے بہتر. 3 things are in paradise but better than the paradise itself. کیا نمبر 1 پہلی کون سی چیز ہے جو جنت میں ہے لیکن جنت سے بہتر؟ کا خلود. قرآن میں ہم فیہا خالدون، eternity. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے تو کسی کے آخر میں بھی ہے، جگہ جگہ قرآن کے اندر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں جتنا بھی رہ لو ایک دھچکا لگا رہتا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی. 3 چیزیں جنت میں لیکن جنت سے بہتر ہے. پہلی چیز ہمیشگی، خلود، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی زندگی. توجہ ہے نا سب لوگوں کی؟ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی. ہمیشہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنے 100 سال ہے، کتنے 1000 سال ہے، کتنے لاکھ سال ہے. اگر کہیں لمٹ ہوتا تبھی کبھی ہمیشہ کہتے ہی نا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. یہ انسان دنیا کا بندہ کیوں بن گیا؟ یہ تو آخرت کے لیے بنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھ اگر مجھ پہ ایمان لے آئے گا میں کبھی ختم نہیں ہوتا، تجھے ایسا بناؤں گا تو بھی ختم نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. So the first thing is eternity. You will never ever die. You will live forever. ایک مرتبہ جنت میں پہنچ جائے انسان کا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں جنت میں لیکن جنت سے بہتر. مولا فرماتے ہیں رضایت الہی، اللہ کے رضا، the pleasure of God. جنت میں ہو یقین ہے کہ اللہ راضی ہے تبھی تو جنت میں بھیجا ہے. میرے پاس پہنچا پایا نہیں. تو جو رضی اللہ ہوگا وہی جنت میں پہنچے گا. جو واقعی رضی اللہ ہوگا، اگر ہم بھی اللہ راضی ہے تبھی جنت میں ڈالے گا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے، کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی. وہ مقابلہ امیر المومنین سے نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں جنت میں لیکن جنت سے بہتر ہے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیسری چیز جنت میں لیکن جنت سے بہتر، وہ ہے محمد و آل محمد کی ہمسائیگی. خود نہیں، خود تو ہر چیز سے افضل ہے. ان کی ہمسائیگی جنت سے. کا کیوں؟ کہ جب چاہو دروازے پہ دستک دو کا مولا اب آ ہی گیا ہوں. The neighborhood of محمد و آل محمد.
کہا جب proximity، کہا جب آ ہی گیا ہوں تو جب چاہوں زیارت کروں، جب چاہوں مہمان بن جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں جنت میں، لیکن جنت سے بہتر ہے تو رضایت الہی کی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ دیکھیں مولا فرماتے ہیں دنیا میں جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنے مرضی اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، کہ یقین حاصل نہیں کر سکتے اللہ راضی ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں وعدہ کر سکا ہوں یا نہیں۔ یہ معصومین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا درجہ بہت بالا تر ہے۔ میں صحابہ کی اور اپنے اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ اس طرف کی نہیں، اس طرف کی بات ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی، اب دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں کوششیں کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں۔ We all try to please Allah سبحانہ وتعالی۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، میں پوری کتاب کا جو فلسفہ لکھا ہے اس کو آسان اور سادہ کر کے خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں اگر پہنچا پاؤں بات کو۔ تو انسان جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اور اگر اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں میں 1000 رکعت بھی پڑھ لوں تو مجھے یہ یقین نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ یقین نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا اللہ مجھ پہ راضی ہے۔ تجھے معصوم نے بتایا کہ اللہ راضی ہے، اور کس کس سے متعلق اللہ راضی ہے یہ بس وہی بتا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان جتنے بھی نیک اعمال کر لے، میں یہ نہیں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو ہر انسان کوشش یہ کرتا رہتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کو راضی کرے۔ سارے صحابہ بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ اللہ کو راضی کرے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، یہ انسان کی پرفیکشن ہے۔ لیکن یہ غیر معصوم کا درجہ ہے۔ معصوم کا درجہ کیا ہے؟ آئیں ذرا سادہ آسان الفاظ میں پیش کر دوں۔ عام انسانوں کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معصومین کا درجہ یہ نہیں ہے، انبیاء کا، ائمہ کا درجہ یہ نہیں ہے، بالاتر ہے۔ ان کا درجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، راضی کرنے کی غیر معصوم کوشش کرتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ نمائندہ الہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، نبی یا امام بنا کے بھیجا ہے، جس سے اللہ چن لے اپنا نمائندہ بنائے۔ اللہ راضی تھا تبھی تو نمائندہ بنایا، اللہ راضی تھا تبھی تو نمائندہ بنایا۔ وہ راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں، سب کو بات سمجھ میں آئی؟ اسی ordinary people try to please Allah subhanahu wa ta'ala, and the infallibles they try to remain pleased with Allah's decision. They don't try to please Allah because they know Allah is already pleased with them. That's why Allah chose them. What they try to do is they try and remain pleased with whatever Allah chooses for them. Allah says, I will not give you any children. They say, we will remain pleased with that. اللہ کہتا ہے دیکھو میں اولاد نہیں دوں گا، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ راضی رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے اب میں اولاد دے رہا ہوں۔ جناب سارہ رونے لگتی ہیں جب جناب جبرائیل نے خبر دی نا کہ اب آپ کو اولاد ہوگی، تو جناب سارہ فسکت وجہ، انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے، میں پاس سے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر پیٹنا بدعت ہوتا تو جناب جبرائیل چیختے۔ فوراً کہتے بدعت، حرام، شرک۔ تو فسکت وجہہا، سورہ الذاریات سورہ نمبر 51، she started beating herself. کہا الد وانا عجوز، اب اس بڑھاپے میں ہم بچہ پال ہی نہیں سکتے، 80-90 برس کی ایج کے اندر، اب اگر اللہ نے بچہ دینا تھا میں جوانی میں دے دیتا۔ کہا نہیں، اللہ نے اب وعدہ کیا۔ جناب ابراہیم نے کہا اللہ کا وعدہ ہے، شکر ادا کرو۔ جب نہیں دیا تھا تو راضی۔ لیکن جناب ابراہیم ہے نا، خلیل، معصوم ہے، نبی ہے، کہ جب نہیں دیا تب بھی راضی تھا، کہ اب دے رہا ہوں، کہ اب بھی راضی، کہ دے دیا تھا میں واپس مانگ رہا ہوں، ذبح کر دو، کہ پھر بھی راضی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن بہت گہرائی اگر
میں پورا، اور جس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت حسن سماعت کے ساتھ میں آپ کے سامنے آپ کی بہرحال کچھ گزار کر رہا ہوں کلمات۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء بھی 72 شہید دیکھ کے جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں تو جملہ کہتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب مسائل کا جملہ لیکن کیا کروں، مجھے پیش کرنا ضروری تھا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ پڑھتے ہیں نا روز عاشور کے اعمال میں، رضاً بقضا، میں راضی ہوں اللہ تیری قضاء و قدر کے اوپر، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ اب کیوں نہ خدا کہ اے حسین میں تیری حسینیت کو قیامت کے بعد تک باقی رکھوں۔ سید الشہداء رضاً بقضائہ۔ عزیزان گرامی، تو معصومین کا درجہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کا یا دوسرے لوگوں کا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ اور ہم جیسے لوگ، لیکن معصومین وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تبھی تو اس نے نمائندہ بنایا ہے، وہ راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تیری رضا میں راضی رہیں۔ پروردگارہ جو تیرا فیصلہ ہم اس پہ راضی۔ جناب زکریا بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، کہ پروردگارہ اب لوگ مجھے تانے دینے لگے، اب میری بیوی میں تحمل نہیں رہا، میں نے تو صبر کر لیا، لیکن اب لوگ میری بیوی سے کہتے ہیں اب کہیں یہ بانجھ ہے، کہ پروردگارہ اب وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ تو خدا نے کہا اچھا آپ نے صبر کیا تھا، ہم آپ کے اس صبر کا آپ کو پھل دینے والے ہیں۔ تو جناب زکریا نے فوراً کہا کہ پروردگارہ کیونکہ تو نے کہا ہے نا، مجھے یقین آ گیا، کوئی علامت بتا، کہ 3 دن خاموش رہیے۔ اب دیکھیں کتنا سخت امتحان ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو پوری زندگی کو امید ہو اور پوری زندگی وہ آپ کو چیز نہ ملے، اچانک 80-90 برس کی 85 کی ایج میں، he was 85 when he had حضرت یحییٰ 85 سال کے ہو کہ اللہ آپ کو بہترین خبر دے دے کہ بھئی آپ کو وہ چیز ملنے والی ہے، کہا علامت کیا میں سب کو جا کے بتاؤں؟ کہ 3 دن خاموش رہیں۔ اب وہ کہنا میں بتاؤں جا کے، اللہ نے کہا نہیں خاموش رہیں، 3 دن بتانا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، لیکن آسان کام نہیں ہے، 3 دن خاموش رہیں۔ اب کوئی بات کر رکھا، میرا تو روزہ اللہ نے مجھے منع کر دیا، میں بول نہیں سکتا ہوں، ہاں سے اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ سب لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، بات آ رہی ہے۔ یہ جناب زکریا 85 برس کے 85، اب یہ کیا کوشش کیا ہے، میں پوری بات ہے کہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، نوجوان بچے موجود ہیں یہاں پہ، کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، کبھی شکوہ نہ کریں، کبھی نہ کہیں why but why me، مجھے ہی تو نے کیوں انتخاب کیا آزمائش کے لیے، میں ہی کیوں؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو غیر معصوم ہے، معصوم نہیں۔ اللہ کی رضا پہ جو راضی رہے اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جناب ایوب اتنا بیمار ہے کہ پروردگارہ میں معصوم، میں نبی، تو نے بیٹوں کو چھینا، میں نے کچھ نہیں کہا، بیمار ہوا کچھ نہیں کہا، زمین گیر ہو گیا کچھ نہیں کہا، بیوی میرے گھروں میں کام کرنے لگی کچھ نہیں کہا۔ اب پروردگارہ میری ناموس پہ حرف آیا، کہا کہ پوری قیامت تک ایک ہی صبر کی مثال دی جائے گی، ایوب تیری۔ لیکن ایوب یہ کیوں کہا؟ کیوں؟ کہ پروردگارہ ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ ان کی جو زوجہ تھی نا، ان کا نام تھا رحمہ، حضرت یوسف کی بیٹی تھی، تو شیطان نے گھروں میں کہا کہ ان کے بال بہت خوبصورت ہے، نبی کی بیٹی اپنا چہرہ تو نہیں دکھائیں گی، کہا ان سے کہو کہ بال کاٹ کے دے دیں۔ ادھر آ کے جناب ایوب کو بھڑکایا، کہا کہ لوگ بال مانگ رہے ہیں اور تمہاری بیوی ابھی اپنے بال کاٹ کے لوگوں کو دے دے گی، تو برداشت نہیں کر سکے۔ پروردگارہ میری خیرات برداشت نہیں کرتی، تو کہا کہ رک جا، اب میں سے آگے نہیں جاؤں گا، نہیں تو مسائل کے جملے ہیں، کہا رک جا ایوب، کیوں؟ کہا تجھے بیٹے کس نے دیے تھے؟ اللہ نے۔ جناب جبرائیل نے آ کے سوال کیا، کہا بیٹے کس نے دیے تھے ایوب؟ کہا پروردگار تو نے۔ جبرائیل کہے تو پروردگارہ تو نے دیے تھے۔ کہا ایوب محل کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگار تو نے۔ کہا فصلیں کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار تو نے۔ کہا یہ سب کچھ جس نے دیا تھا اگر واپس لے لیا، اسی نے دیا تھا، اس نے واپس لے لیا، اسی کی عطا ہے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، تو کیوں؟ کہا پروردگار کبھی شکوہ نہیں کیا، اس سے آگے نہیں دے سکتا امتحان۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب چیزوں کو آف کر دیا، اب تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، تمہاری صحت واپس آ رہی ہے۔
فصلیں جا کے دیکھنا دوبارہ آباد ہو گئی ہیں، گھر صحیح ہو جائے گا، ہر چیز کو اللہ نے واپس لوٹا دیا. کیوں؟ کیونکہ راضی رہے. جہاں رک گئے تھے نا، جہاں حضرت ایوب، اللہ نے قرآن میں کہا سب سے آخری درجے میں جناب ایوب صبر کے، جہاں جناب ایوب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، جہاں ان کے صبر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے سید سجاد کے صبر کی ابتدا، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے اس ایک جملے کے لیے. کون ہے صحابہ؟ سارے انسان کوشش کریں اللہ کو راضی کریں. یہ کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. اور معصوم کون ہے؟ جو کہیں تیری رضا میں راضی ہیں، ہم جانتے ہیں تو ہم سے راضی ہے، لیکن یہ جو تیری آزمائشیں آتی رہیں گی نا، ہم اس میں راضی رہنے کی کوشش کریں گے. اب میں سوال کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی، اور ان اللہ یغضب لغضبها و یرضى لرضاها. اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. اللہ ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، توجہ کیجئے گا. فخر الدین رازی جو امام المشککین کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح السند حدیث. شمس الدین ذہبی جو سب سے بڑے رأس المنتقدین کہلاتے ہیں، سردار کہلاتے ہیں تنقید کرنے والوں، he is the greatest critic of حدیث. جتنی اہل بیت کی شان میں حدیث آئی ہیں سب جگہ پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تنقید کی ہے. امام المشککین فخر الدین رازی اور شمس الدین ذہبی دونوں کہتے ہیں یہ صحیح سند حدیث ہے. پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا. سب شیعہ سنی علماء نے اس حدیث سے متعلق لکھا کہ یہ صحیح سند ہے، حتیٰ صحیح بخاری میں موجود ہے. ہر جگہ پہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبها و یرضى لرضاها. Everyone has said that this hadith is authentic, acceptable, that indeed Allah is angered with the anger of Fatima and is pleased with the pleasure of Fatima. کہ خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے دو درجے پیش کیے ہیں. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میں نے ساری آدھے گھنٹے کی تمہید جو باندھی ہے 25 منٹ کی، وہ ایک جملے کے لیے باندھی ہے. اگر اس جملے کو پہنچا پاؤں، اب میں جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہیں ہوگا، جب کہ سب کے ذہنوں میں نہ چلا جاؤں، جب کہ سب کے دلوں میں نہ چلا جاؤں، جب سب کے دل میرے دل کے ساتھ ملے ہوں گے، ذہن ذہن کے ساتھ ملے ہوں گے، نگاہیں میرے نگاہوں کے ساتھ ہوں گی، تو اس بات کو پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی، یہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ آیا وہ جو صحابہ کا درجہ ہے کہ جناب ختمی مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ سے راضی ہو جائے، وہ درجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں. کیا وہ جو انبیاء کا درجہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کوشش یہ کرتی ہے کہ جس چیز میں اللہ راضی ہو اس میں راضی رہے؟ نہ وہ کہ اللہ ان سے راضی، نہ وہ جو انبیاء کا درجہ کہ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، بلکہ ایک نیا درجہ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبها و یرضى لرضاها. اللہ ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. نہ وہ جو صحابہ کا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ نہیں فرما رہے پیغمبر جناب سیدہ سے متعلق. نہ یہ کہا کہ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا. کہا کہ نہیں، اللہ ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور ان کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو سارا فلسفہ سمجھ میں آ گیا نا قرآن کا کہ کون رضی اللہ عنہ ہے اور کون مغضوب علیہم ہے.
عزیزان گرامی بہت گہرا جملہ ہے. اب میں ایک سوال کروں گا، اے شمس الدین ذہبی، اے فخر الدین رازی، جب آپ سب لکھ رہے تھے کہ صحیح السند ہے، سمجھ میں آ رہا تھا؟ میں تمام علماء اسلام سے سوال کروں گا، لکھتے میں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ کہ اتنا بڑا جملہ لکھ رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، اللہ ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ سب کی کوشش یہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ہوں یا مغضوب علیہم ہوں، یا کوئی رضی اللہ عنہ ہے یا مغضوب علیہم ہے، یعنی کسی سے اللہ راضی ہے کسی پہ غضبناک ہے. تو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں آج کے بعد سے دیکھو اللہ سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، فاطمہ کو دیکھو گے. تو سارے نظام کو سمجھ لینا، یہ جس سے راضی ہوں گی اس سے خدا راضی ہے، یہ جس پہ غضبناک ہوں گی اس سے خدا غضبناک ہے. مولانا صاحب کی دراز عمر کے لیے بلند تر صلوات. میں اگر آپ دیکھیں کہاں سے لے کے چلا ہوں، یہ نباتی کمال نباتی کیا ہے، کمال حیوانی کیا ہے، کمال انسانی کیا ہے. تو انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ بنے، اور بنے گا کیسے؟ جناب سیدہ کی رضایت. انسان کا کمال ایمان ہے، اور کمال ایمان کا انسان کو جناب سیدہ سے حاصل ہوتا ہے. خشنودی محمد و آل محمد بلند تر میں نے پوری تمہید باندھ دی. اگر مطالب کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو تھوڑی سی یہ بہرحال اتفاق کی بات تھی کہ میں بہرحال برادران کا بہت اصرار تھا مجھے، کیونکہ کل سے ایک میرا یہاں پہ ڈرم میں پروگرام تھا، انٹرفیس کا بہت بڑا ایک وہ پروگرام ہے جس میں عیسائی یہودی اور مسلمانوں کا، اس میں واحد میں شیعہ ہوتا ہوں. تو وہاں پہ بہرحال مسلسل مجھے ہر سال میں 3 دن کا ہمارا ایک ایسا ہے ایونٹ، مختلف جگہوں پہ روٹیٹ کرتا ہے، اور اتفاقاً اکثر جگہوں پہ عیسائیوں کی جگہوں پہ ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مجھے آنا تھا، برادران کا بہت زور تھا، محبت کی وجہ سے میں دوبارہ حاضر ہوا کہ ایک دن پہلے آ گئے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کل ہی ہمارا جو ہے وہ کیمپ ختم ہوا بچوں کا، رات کو پہنچے ہیں، جس طرح سے بھی آرام کر کے صبح فوراً نکلیں. ٹرینیں وغیرہ ساری کینسل ہو رہی تھی، آج کچھ حالات وہاں پہ لندن میں ایسے تھے. آج آئے ہیں تو عزیزان گرامی پھر جب انسان آتا ہے، اور لوگ بھی بہت بہت دور سے آئے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ باہر دوسری جگہوں سے بھی آئے ہیں. تو عزیزان گرامی کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی مجلس کا میری طرف سے آپ کے لیے تبرک ہو. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت و عقیدت کو دیکھ کے مطالب پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی سب اگر اس پہ تھوڑی سی غور فرمائیں گے کہ جناب ختمی مرتبت فرما رہے ہیں، حضرت ختمی مرتبت فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی جب باپ کمرے میں آتا ہے نا تو آپ نے دیکھا کہ بیٹے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد آتا ہے تو شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور بعض کا ایک عالم دین بھی آتا ہے تو لوگ احترام کرتے ہیں. عزیزان گرامی جہاں پہ بھی باپ آئے گا تو فوراً باپ کی تعظیم میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں استاد آئے گا، جہاں پہ سردار آئے گا تو وہاں قبیلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ انبیاء کا قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے سردار کا نام محمد مصطفیٰ. اور پیغمبر ہمیشہ کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ، دستہ، قبیلہ جو بھی کہہ لیجیے. عزیزان گرامی اب سب کے سردار ہے ختمی مرتبت. تو اب سارے انبیاء، بات پہنچ گئی ہے، حوصلہ تو پہنچ گئی ہے، سارے انبیاء بیٹھے ہیں، اچانک ختمی مرتبہ تشریف لائیں. سارے بلکہ میں اور واضح کر دوں، سارے انبیاء، سارے ائمہ، 12 امام بیٹھے ہوں، سارے شہداء بیٹھے ہوں، صدیقین بیٹھے ہوں، صالحین بیٹھے ہوں، اتقیاء بیٹھے ہوں، اولیاء بیٹھے ہوں، سب تشریف فرما ہوں، اچانک ختمی مرتبت آ جائیں تو سب تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ پیغمبر سلام آ کے بیٹھ جائے، اتنے میں خاتون جنت آئے. جیسے جناب خاتون جنت آئیں گے پیغمبر اسلام دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ خاتون
عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت مسجد نبوی میں خطبہ بھی دے رہے ہوتے تھے تو اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول خدا کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ آپ نے کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے. ماں باپ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ, صرف کھانا کھا رہے تو کھڑے مت ہونا, قرآن پڑھ رہے ہو تو کھڑے مت ہونا. قرآن کا احترام زیادہ ہے. رزق الہی خدا کی نسبت سے ماں باپ کے لیے کھڑے مت ہونا. اگر رزق پہ بیٹھے ہو تو ماں باپ کے لیے کھڑے مت ہونا, صرف امام وقت کے لیے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. آپ نے سنا نا جملہ, جناب حبیب بن مطہر کھانا کھانے لگے تھے, دسترخوان بچھایا تھا ان کی زوجہ نے, پہلا لقمہ اٹھایا تھا, دروازے پہ دستک کوئی کہا نہیں, میرے مولا نے حکم دیا تھا. جب رزق پہ بیٹھے ہو تو ماں باپ بھی ہیں تو کھڑے مت ہونا. تو اس لیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے سوال کیا, من بالباب کون ہے دروازے پہ؟ نہیں گئے دروازے پہ. من بالباب کون ہے دروازے پہ؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لایا ہوں. فوراً لقمے کو چوما, دسترخوان پہ کہا پروردگارا یہ تیرے حجت, یہ تیرا رزق و تیری حجت. زبان کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, میرا مولا, میرا مولا, علی مولا, علی مولا, نبی مولا, وسیع میرا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری, علی. اس لقمے کو فوراً چوما, کا پروردگارا یہ تیرا رزق ہے, وہ تیرے حجت کا پیغام ہے. عزیزان گرامی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ ننگے سر, امامہ نہیں پہنا, ننگے پاؤں فوراً دوڑتے ہوئے دروازے پہ کہا کیوں؟ کہا نہیں یہ وصی رسول خدا کا حسین ابن علی کا پیغام آیا ہے. کہا کہ کیا لکھا میرے مولا نے؟ کہا خط دیا آپ کے لیے. تو انہوں نے خط کھولا نہیں, لینے کے بعد چوما, آنکھوں سے لگانا شروع کیا, سر پہ رکھا, اور پھر اس کے بعد زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ کہا زہرا زادے کا خط فوراً تھوڑا پڑھ لوں گا, پہلے چوموں گا, سر سے لگاؤں گا, دل سے لگاؤں گا, پھر پڑھوں گا. عزیزان گرامی مجھے وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. تو عزیزان گرامی یہ کیسی تفصیل ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. عزیزان گرامی ختمی مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول خدا کیا بیٹیوں کو بھی تعظیم واجب ہے؟ کہا نہیں, بیٹیوں کی تعظیم واجب نہیں ہے الا یہ کہ کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی. عزیزان گرامی یہاں تک کہ پردہ کھچا ہوتا تھا, مستورات کے اندر پیغمبر کو کسی نور کے آنے کا احساس ہوتا تھا. میں کس طرح سے پیش کروں آپ کے سامنے. اور پیغمبر کھڑے ہو جاتے, اب سب صحابہ پوچھتے بھی کیا بات ہے, صحابیات کا مجمع ہوتا تھا کہ جب بھی خاتون جنت آتی ہیں ہمیں پیغمبر کا نور منبر پہ فوراً تعظیماً کھڑے ہوتے نظر. عزیزان گرامی ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. یہ تمہید پیش کر رہا ہوں, جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. میں نے کہا تھا 2-3 باتیں پیش کروں گا, پہلی بات پیش کر چکا, دوسری سن لیجیے. عزیزان گرامی ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. مسجد عبادت کا گھر ہے. مجھے اپنے بچوں پہ پیار آ رہا ہے, میں لاڈ کرنا چاہتا ہوں, کہاں جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا, اپنے بچے کو سینے سے لگاؤں گا, بار بار چوموں گا. بچے پہ لاڈ آ رہا ہے نا, بچوں کو پیار کرنے کی جگہ گھر ہے. مسجد عبادت کا گھر ہے, عبادت کا گھر ہے, عبادت کا گھر ہے. اگر پیغمبر کو اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرنا تھا تو مسجد اس کا مقام نہیں ہے, گھر میں محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا. یہ پیغمبر علیہ السلام بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے تھے, سید الانبیاء سیدۃ النساء العالمین کی تعظیم سکھا رہے ہیں. یہ ختمی مرتبہ یہ کہتے ہیں نا, بہت سے ہمارے مسلمانوں نے کوشش کیا, نہیں پیغمبر کی 2 حیثیتیں ہوتی تھی. کبھی کبھی نبی ہوتے تھے, کبھی کبھی نہیں ہوتے تھے. تو جب نبی نہیں ہوتے تھے تو وہ نبی نہیں ہوتے تھے, باپ تھے اس وقت. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں ایک قرآن کی آیت پیش کر دوں. وہ اب یہ تیسرا ہدیہ آپ کے لیے, اور پنجتن کے ماننے والے ہیں تو ایک آیت پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ ایک جواب ہو جائے سب کے لیے. وما محمد الا رسول
اللہ نے قرآن میں 4 مقامات پہ رسول خدا کا نام لیا اور کبھی بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. ماشاءاللہ. اتنی اللہ نے عظمت دکھائی ہے ختم مرتبت کی کہ خالق ہوتے ہوئے کبھی نام نہیں لیا. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی. یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول. یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے. یعنی اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اگر رسول خدا کالے رنگ کی ابا اوڑھ لیتے ہیں تو اللہ پھر یہ نہیں کہتا کہ کالے رنگ کی ابا کیوں، کہا کہ نہیں اب یہ ابا بھی محترم ہے کیونکہ میرے حبیب کے کاندھوں پہ ہے. یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، نون. عزیزان گرامی اللہ نے کبھی نام لے کے نہیں پکارا، کہا اتنی عظمت دکھائی خالق ہوتے ہوئے اور پھر حکم دیا اے ایمان والو خبردار ایسے مت پکارا کرو میرے نبی کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ہمیشہ کہا کرو یا رسول اللہ. پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں. عزیزان گرامی میں قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک جملہ کیونکہ میں نے کہہ دیا اس کی وضاحت کرتا ہوں پھر اس کو پیش کروں گا. چوتھا نکتہ وہیں پہ چوتھا چلیں وہ بات والا چوتھے نمبر پہ تیسرا نقطہ بھی سن لیجئے. عزیزان گرامی آیت آئی کہ ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو مت پکارو میرے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو. یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ ابھی قرآن کی آیت آئی ہے، آیت سنا دی. امیر المومنین نے پہلے سے ہی عادت بنا رکھی تھی یا رسول اللہ کہتے تھے. بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا مجھے بھی لے کے پالا ہے، مجھے لے کے پالا ہے، اسے بھی لے کے پالا تھا، تم بھی کہہ دیا کرو بابا جان. تو یا ابا دے کہنے لگے بہت سے لوگ. تو جیسی آیت آگے کا آئندہ سے خبردار کسی مرد کی جرت نہیں ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا أَحَدٌ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہیں. تو جیسے امیر المومنین نے اعلان کیا نا ختمی مرتبت ہر روز دوپہر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے. جیسے جناب سیدہ کے گھر پہنچے جناب سیدہ نے دروازہ کھولا، کہا آئیے یا رسول خدا تشریف رکھیں. یا رسول اللہ کھانے کو لاؤں، یا رسول اللہ پانی چاہیے، یا رسول اللہ ابا دادوں کا بیٹی آج مزاج بدلا ہوا ہے. یہ بار بار یا رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ بابا جان آپ ہی نے تو کہا آیت آ گئی ہے کہ بیٹی سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. آیت سب کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے. آپ یا ابا تے کہہ کے ہی پکارا کیجیے، آپ مجھے بابا جان ہی کہہ کے پکارا کیجیے، یہ اوروں کے لیے ہے. تو اب حضرت جان گرامی 3 رکعت ہو گئے تو آپ نے فوراً کہا کہ نہیں جناب میری بیٹی ہے، میری لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت گرامی جب بی بی دربار میں گئے خطبے میں کہا کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. عزیزان گرامی بی بی نے کہا کہ میرے بابا جان جنہوں نے تمہیں بتایا، تمہیں سکھایا پاکیزگی کیا چیز ہے، میرے بابا نے بتایا. ایمان کی دولت میرے بابا نے تمہیں عطا کی ہے. تو بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ دون نسائکم، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں، میرے بابا ہیں. تو اگر کوئی اور ہوتی تو فوراً بی بی کرو کہ کہتی آپ کے نہیں ہمارے بھی بابا ہیں. اور اگر وہ نہیں تھی تو شوہر کیا دیتا؟ ابھی محمد دون نسائکم، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، تمہاری خواتین کے بابا نہیں ہیں. تو اب اگر کوئی اور ہوتی یا کوئی اور مرد ہوتا تو کہتا کہ نہیں آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ اس کی بھی زوجہ کے والد کا نام محمد مصطفیٰ ہے، کسی کا نہ کہنا. اور پھر اس کے بعد بھی ایک جملہ کہتی ہیں کہ اقول ما اقول، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قولا و بدوا، ابتدا میں بھی وہی کہوں گی آخر میں بھی وہی کہوں گی. قول فعل میں تضاد نہیں پاؤ گے. اور میں ذمہ داری سے پیش کر رہی ہوں ولا افعل ما افعل الشططا، اور میں غلطی نہیں کرتی ہوں. بہت بڑا جملہ بھی دیا. تو وہاں پہ معاذ اللہ کسی کی جرت ہی کو ٹوک دیتا ہے. اور اگر معاذ اللہ کو ایسی بات تھی تو ٹوکنے والے موجود تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سب کو ایک دوسرے کو ٹوک رہے تھے. قصبے کے روان تھے، چھریاں چلا رہے تھے دوسرے پہ، خنجر چل رہے تھے، آپس میں سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کسی نے جرت نہیں کی. کہا نہیں جو بھی کہہ رہی ہیں حق ہے، مانتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی. عزیزان گرامی وہ نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. تو اب کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہے.
جملے پہ غور کیجیے گا. میں نے کہا تھا وہ 5 نقطہ پیش کر رہا ہوں جس کو میں نے روک کے بیچ میں 2 نکات آئے جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کہ محمد کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہیں. توجہ کیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا کہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کسی کے بیٹے نہیں ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. کسی کے پوتے نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. کسی کے بابا نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. کسی کے بھائی نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. کسی کے شوہر نہیں، کسی کے نانا نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. نفی کس چیز کی کر رہا ہوں؟ رشتوں کی. کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. اب اگر کسی بیوی کی تعلیم میں کھڑے ہو جائے تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے. کسی مرد کا بازو پکڑ کے کہے من کنت مولا فہذا علی المولا، تو یہ بھائی نہیں بول رہا، رسالت بول رہی ہے. کسی کو اپنے کاندھے پہ سوار کرے تو یہ نانا نہیں ہے، یہ رسول ہے. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی. اللہ نے رشتوں کی نفی کر دی ہے. یہ رشتوں کا پاس نہیں کرتے، یہ رسالت کا خیال رکھتے ہیں، یہ رسالت کا لحاظ رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب اگر کسی بیوی کے دے تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو یہ باپ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. عزیزان گرامی، آئیے ذرا آخری جملے پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں مسائل کی طرف آؤں. عزیزان گرامی، مسائل میں تھوڑا سا ہمیشہ طولانی پڑھتا ہوں، پچھلی مرتبہ بہرحال جشن تھا اس لیے میں نے مسائل کی طرف میں رخ نہیں کیا تھا. آئیے ذرا آخری اس کے اندر مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں مجلس کے. عزیزان گرامی، تو جناب ختم مرتبت نے جناب خاتون جنت کا تعارف کیسے کروایا؟ صحابیات ساری بیٹھی ہوئی ہیں، رسول خدا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے آئے، کہا ایھا الناس، اے خواتین، اے لوگو، ہاتھی فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. من عرفہا فقد عرفہا، جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا آج میں تعارف کروا دوں، یہ فاطمہ ہے. وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مسائل پہ آ رہا ہوں. میں نے بہت سوچا، سوچنے کے بعد غور کیا کہ یہ رسول خدا نے ہاتھ پکڑ کے تعارف کیوں کروایا مستورات کے اندر. تو میرے ذہن میں غدیر کا میدان آیا. وہاں کسی مرد کا ہاتھ پکڑ کے تعارف کروایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. کسی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. عزیزان گرامی، تو آج کسی بیوی کی عظمت کا، ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، بیوی نبی یا امام نہیں لیکن ولی تو ہیں، ولایت ہے بیوی کے پاس، تو اس کا انکار نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، ولیت اللہ العظمہ، سب سے بڑی اللہ کی ولی. اب 11ویں امام کا جملہ پیش کر رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہے اور ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. بہت بڑا جملہ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ولایت بیوی کی ہے. اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں. عزیزان گرامی، اور وہ بیوی ایک مرتبہ امیر المومنین کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا ابا الحسن، میری ایک وصیت ہے اور اس وصیت کے چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتی میری وصیت یہ ہے، سلم علی ولدی الی یوم القیامہ، جتنے بھی قیامت تک آنے والی میری نسل ہے سب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. کتنا پیارا انداز ہے بیوی کا، سب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. اس کے بعد پھر جملہ کہتی ہیں یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل وحنتنی باللیل وصلی علی باللیل ودفنی باللیل. اے ابا الحسن، اے علی، مجھے رات میں غسل دیجیے گا. کیوں مولا سے وصیت کی؟ کیونکہ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. جناب فضہ، جناب ام ایمن، جناب اسماء غسل نہیں دے سکیں تھی بیوی کو کیونکہ وہ معصوم نہیں تھی تینوں بیویاں، اور باقی سب کم سن تھی. جناب زینب بہت کم سن تھی. توجہ ہے مجھ میں میرے ساتھ؟ تو اس لیے جناب امیر علیہ السلام، جس طرح سے جناب
معصومہ جناب فاطمہ زہرا معصومہ ہے، اس سے جناب امیر علیہ السلام، تو کہا کہ یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، مجھے رات ہی میں دفنا دیجیے گا۔ پھر ایک جملہ کہا کہ یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، کہا انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ مدینے والا میرے جنازے میں آئے، میں اس سے زیادہ میں نہیں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں کہ ہاں بی بی کو مدینے والوں نے ستایا تھا، اس لیے بی بی نے غسل کی وصیت کی کہ رات میں غسل دیجیے گا، لیکن ایک اور وجہ تھی، ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک اور وجہ تھی رات میں وصیت کی، کہتے ہیں کہ بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھیں، جملے کو اس سے وضاحت نہیں کر سکوں گا، بی بی نہیں چاہتی تھی کہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھیں۔ عزیزان گرامی ذرا تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا۔ امیر المؤمنین تین ایسی ہستیاں ہیں تاریخ انسانیت کے اندر کہ جو جب غسل دے رہے تھے نا تو غسل چھوڑ کے بلند آواز سے رونے لگے۔ پہلے تو جناب امیر علیہ السلام ہیں، جب پانی ڈال رہے تھے نا تو اچانک آواز دی کہ سیدہ آپ جانتی ہیں پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے، اپنا ہاتھ ہٹا لیجیے۔ دائیں بی بی کے الٹی طرف بائیں پہلو میں بی بی کا ہاتھ تھا، ہاتھ ہٹا لیجیے۔ جیسے ہاتھ ہٹایا نا تو نہ جانے کیا زخم دیکھا کہ میرے مولا نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ ظرف آپ زمین پہ رکھا اور بڑی بلند آواز سے رونے لگی، اپنی پیشانی کو دیوار پہ رکھا۔ جناب فضہ فوراً آئے تیزی سے، کہا شیر خدا آپ کو ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح سے روتے نہیں دیکھا، یا علی کیا بات ہے اس طرح سے بلند آواز سے رو رہے؟ کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، زہرا کا پہلو شکستہ تھا۔ بس پھر دوسرا جملہ سنیے گا، دوسری ہستی کون ہے؟ ایک ایسا لحظہ آیا جب شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی کا انتقال ہو گیا، جب ایک بی بی انہیں غسل دے رہی تھی نا، جناب زینب کبریٰ غسل دیتے دیتے جب کرتے کو ہٹانے لگیں تو ایک مرتبہ آواز دی کہ سید سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ اتنے زخم ہے کہ کرتا چپک چکا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ پھوپی اماں میری بہن کا کرتا نہ اتاریے گا۔ سخت جملے مجھے معاف کیجیے گا، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا جملہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ تیسری ہستی کون ہے؟ جب امام محمد باقر امام زین العابدین کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ کروٹ دی، جب پشت پہ پانی ڈالنے لگے نہ جانے پشت پہ کیسے نشان دیکھے، امام محمد باقر نے غسل روک دیا کہ ہائے میرا عابد بابا، ہائے میرا سجاد بابا، ابھی تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے، مجھے نہیں معلوم یہ زندان میں جو طوق تھا اس کے نشان تھے یا وہ جو مسلسل تازیانے مارے جاتے تھے۔ حضرت من اللہ، بس بھئی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، 4 سے 5 منٹ کی۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا میرے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے، یہ جناب زینب کا کام ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کا کام تھا جو مسلسل رویا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی جو لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے غسل و کفن دے دیا، آواز دی کہ فضہ ذرا بلاؤ میرے بچوں سے کہو اپنی ماں سے ودا کر لیں۔ شیخ عباس قمی بیت الاحزان میں کہتے ہیں سب سے پہلے امام حسن مجتبی آئے، بس آئے آ کے ماں کو دیکھا، لپٹ کے رونے لگے۔ آخر لحظات رات کا وقت ہے، چراغ بجھا دیے گئے ہیں، بس ایک چراغ ذرہ جو حجرے میں ہے۔ مولا نے کہا پہلے میرے بچوں کو بلاؤ۔ امام حسن مجتبی آ کے لپٹ کے ماں سے رو رہے ہیں، اماں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک 8-9 برس کا بچہ ماں سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ اتنے میں میرے مولا نے کہا فضہ ذرا جاؤ میری بیٹیوں کو لے آؤ۔ جناب زینب ام کلثوم آئی، ماں سے لپٹی۔ جناب زینب نے رو کے جملہ کہا بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دے۔
بابا میں ماں کے بغیر جی نہیں سکتی. ابھی ساری بیویاں یہاں کھڑی ہیں, اتنے میں جناب امیر نے آواز دی, فضا میرے بیٹے حسین سے کہو ماں سے ودا کر لے, آخری مرتبہ ماں سے ودا کر لے. شیخ عباس کو بھی کہتے ہیں جناب فضا نے ایک مرتبہ آواز دی کہ مولا حسین کہتے ہیں کہ اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. اگر ایک مرتبہ تصور کی جگہ آنکھیں بند کر کے جناب سیدہ کا جنازہ پڑا ہے, دروازے میں ایک 7 یا 8 برس کا بچہ کھڑا ہے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے کہ اماں مجھے بلا لو. ایک مرتبہ بندے کفن کھل گئے, 2 ہاتھ بلند ہوئے, جناب امیر علیہ السلام نے دیکھا تو ہاتھ بلند ہوئے. میرا دل کہتا بی بی نے کہا گا میرے مظلوم, میرے پیاسے, میرے غریب ناظر آراز نہ ہو. ایک مرتبہ سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے, جناب سیدہ نے فوراً اپنی آغوش میں لیا, بس میں نے تمام کر دیا تو تم لوگ کی زحمت دوں گا. جناب سیدہ نے بہت پیار کیا. شیخ عباس کو بھی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا کہ اے علی, خداوند متعال کہتا ہے کہ حسین کو زہرا سے جدا کر دے. جناب امیر آگے بڑھے, جناب سید الشہداء کو پکڑا ماں سے جدا کرنے کے لیے. جناب جبرائیل نے کہا کہ ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے. وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا. برداشت نہیں کر سکی, جناب امیر علیہ السلام نے جدا کیا. بس بے آخر جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا, جیسی جنازہ کچھ آگے بڑھا تھا, 11 یا 14 افراد جنازے میں شریک تھے, امیر المومنین امام حسن حسین سمیت 11 یا 14 افراد ہیں. جیسی جنازہ چلا نا, کچھ ہی دور جنازہ چلا تھا, جناب امیر نے آواز دی کہ بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا جنازے کو رکوا دو. جنازہ رکا کر ذرا بیٹا پیچھے مڑ کے دیکھنا, کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا زینب آ رہی ہے, سر پہ برقع ہے, رات کا وقت ہے, مدینہ شہر ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے, باپ کا سایہ ہے. کہا نہیں بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, زینب سے کہو گھر واپس چلی جائے. جب تک زینب کو گھر چھوڑ کے نہیں آگے جنازہ آگے نہیں بڑھے گا. امام حسن مجتبیٰ نے بہن کا بازو پکڑا, کہا بی بی میرے ساتھ واپس آؤ. 6 یا 7 برس کی بچی کو فوراً امام حسن مجتبیٰ گھر واپس لے کے گئے. میں اپنے مولا کو آواز دوں گا, مولا مدینے میں آپ سے برداشت نہ ہوا, مولا ذرا کوفہ میں آ کے دیکھے, مجمع عام ہے, ہاتھوں میں پتھر ہے, بی بی کے سر پہ برقع نہیں ہے, ہر طرف سے باغیوں کے نعرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جن بھی مومنین نے التماس سے دعا کی تھی, خصوصاً جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے, اور ایک مومنین کی والدہ کی کل برسی ہے, سب لگ چکی ہے, سب کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں. میں نے بہت ہی کوشش کی کہ مختصر مسائل پڑھوں, سب مسائل نہ پڑھوں, وقت بھی نہیں تھا. مغرب کا وقت قریب ہے, استجابت دعا کا وقت ہے. نماز کا وقت جو ہے بڑا دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ایک واسطہ ہوگا. پروردگارا, واسطہ اس لحظے کا جب جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کے جنازے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. آپ نے دیکھا ہے جنازے کو کچھ قبر میں اتارنے والے ہوتے ہیں اور کچھ قبر میں اتر جاتے ہیں, جنازہ لینے والے ہوتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے جنازہ تو اٹھا لیا, امام حسن حسین دونوں چھوٹے تھے, باقی سب نامحرم تھے. تو ایک مرتبہ آواز دی, کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امانت واپس لے لیجیے. جب جناب سیدہ کی شادی ہوتی ہے جناب امیر سے, دوستوں رسول خدا نے کہا تھا یا علی یہ میری امانت ہے آپ کے پاس. تو فوراً جناب امیر نے وہی جملہ اس وقت کہا جب دفنانے لگے, کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے. لاشا اٹھانے کے بعد کہا, ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے. جیسے ہاتھوں کو دیکھا جناب امیر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے, روتے ہوئے کہا یا رسول خدا یہ آپ کی امانت. جیسے جنازہ ہاتھوں پہ رکھا نا تو پھر رو کے جملہ کہا یا رسول خدا ذرا آرام سے لاشا لے لیں.
یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، یہ بڑی زخمی ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بازو پہ زخم ہے۔ مولا کو 2 زخم پوری زندگی نہیں بھولے۔ جب چھوٹے امام سے پوچھا نا کہ مولا کیوں نہیں بھولا پاتے تھے، کہا جب ایک مرتبہ اگر میرے طرف دیکھ سکے ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے گا، کہا جب جناب امیر کو لے جا رہے تھے نا تو جناب سیدہ نے ابا کا دامن اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی، تو کسی نے ایک مرتبہ ہاتھ پہ تازیانہ مارا تھا تو بی بی کے ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹ گیا، تو جناب امیر نے اس کو گرانے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھا، کہا کہ اگر مجھے رسول خدا کی اجازت ہوتی نا میں تیرا قتل کر دیتا۔ مجھے پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، سب واپس چلے جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، تو اس نے آواز دی، کہا کہ اب علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی ڈال لو۔ تو جناب امام صادق کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی حضرت امیر علیہ السلام جناب سیدہ کے ہاتھ کا زخم نے بھلا ہوا ہے۔ خود ہی فرماتے تھے جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں نا میرے سامنے سیدہ کا وہ زخم آ جاتا ہے، تو کہا کہ میں وہ زخم نے بھلا پاتا۔ میں ایک بات سے دوں گا، پروردگارہ جن افراد نے اہتمام کیا اپنے مرحومین کے لیے، پروردگاران کے مرحومین کی مغفرت فرما، جس مؤمنہ کی برسی پروردگاران کی مغفرت فرما، جناب سیدہ کے کنیزوں میں محشور فرما۔ پروردگارہ ایک اور واسطہ دوں گا، آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت عراق کے شام کے حالات خراب ہیں، پاکستان کے، بحرین کے، یمن کے، افغانستان کے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن پروردگارہ نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جس واسطے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو شام سے لٹ کے مدینے پہنچی، جب مدینے واپس آئی نا تو کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جانا چاہتی، سب سے پہلے مجھے نانا کے روضے پہ لے جاؤ۔ جب نانا کے روضے پہ آئی نا تو بی بی اندر جانا چاہتی تھی لیکن رک گئی، اندر نہیں گئی فوراً۔ رسول خدا کا جو روضہ اپنے گھر میں تھا، بی بی نے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے، سارا مدینہ جمع ہو چکا تھا، اب بی بی کے سر پہ برقع تھا، لیکن بی بی نے رک کے آواز دی، کہا نانا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئے۔ اور پھر بیوی نے مساح پڑھنا شروع کیا، کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جب شمر نے سر سے امامہ اتارا اور حسین پہ خنجر چلانا شروع کیا، نانا میں نے بہت پکارا یہ تمہارے نبی کا نواسا، نانا لیکن کوئی رکنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ سارے مدینے والے رونے لگے، بلند آواز سے رونے لگے، اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز دب گئی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سارا مجمع خاموش ہوا نا تو بی بی نے جملہ کہا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا پھر میں اپنے بازو کے نشان دکھاتی، میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے کتنے تعزیے آنے والے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی گئی اور امام سجاد سے کہا، جو میں واسطہ دینا چاہ رہا، آخری واسطہ دینا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی برداشت نہیں رہی ہے، کہا سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو۔ جیسے جناب سیدہ کی قبر پہ آئی نا جناب زینب کبریٰ، تو اپنے سامان میں سے کرتا نکالا، کرتے کو نکال کے جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا اور رو کے کہا کہ اماں یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا۔ جیسے وہ کرتا بچھایا نا تو راوی کہتا ہے کہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، امام فرماتے ہیں کہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، بس بھی جیسے زلزلہ آنے لگا نا جناب زینب نے جملہ کہا جناب سیدہ سے کہا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، اماں میں نے کٹا ہوا سر دیکھا۔ بس بھی جملے ادا کرنے تھے، امام سجاد کہتے ہیں وہ میں لحظہ نہیں بھلا سکتا، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، جتنے مؤمنین اور مؤمنات بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما۔
جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، پروردگار سے ممالک کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار تمام دنیا کے مؤمنین کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگار جتنے افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعا مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آگے، پروردگارہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں سب کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام حاضرین کے مرحومین کو، خصوصاً جن مومنین نے اہتمام کیا ان کے تمام مرحومین کو، اور جن مومن نے کہا تھا کہ کمال بخاری صاحب کی والدہ خصوصاً کل برسی، ان کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔